چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آگے ضرور شیئر بسم کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ نئے سال کا آغاز یعنی سن 1445 ہجری کا آغاز اسلامی نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے دل و دماغ کے اندر نیا سال کیسے گزارا جائے، آنے والا سال کیسے گزارا جائے، اس کے حوالے سے کچھ منصوبہ بندی، کچھ سوچ، کچھ فکریں اور کچھ پلان آپ کے دل و دماغ میں ہے یا نہیں؟ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 99% مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر صرف ماہ محرم کیسے گزارا جائے اس کا پلان تو ہوگا، لیکن سال پورا کیسے گزارا جائے اس کے حوالے سے کوئی پلان نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماہ محرم شریف کا چاند دیکھنے کے بعد مسلمان کم و بیش یاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 10 دنوں تک کسی حد تک گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ محرم شریف کی 10ویں تاریخ کو اپنا پورا گھر بار، بچے، یہ سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کی آبیاری فرمائی اور دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ تو جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرما کر دین اسلام کی صحیح تصویر ہمارے سامنے رکھی، اگر ہم اس دین اسلام کے خلاف ماہ محرم الحرام کے اندر ابتدائی 10 دنوں میں گناہ کریں گے تو امام حسین ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تاجدار کربلا کا پیغام صرف 10 دنوں تک کے لیے ہے؟ نہیں، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ مسلمان اپنے گزشتہ سال کا پورا احتساب کرے کہ سن 1444 ہجری اس نے کس طریقے سے گزاری، کیا عبادت کے اندر بہتری آئی، کیا علم کے سلسلے میں اس نے پیش رفت کی، کیا معاشی اعتبار سے خوشحالی کی طرف اس نے قدم بڑھائے، کیا آوارگی اور فحاشی سے اس نے توبہ کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی، کیا امت مسلمہ کی ترقی کے سلسلے میں اس نے کوئی قدم اٹھایا، کیا ملک کی ترقی کے سلسلے میں اس نے کوئی سٹیپ اٹھایا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس نہ احتساب کا وقت ہے نہ منصوبہ بندی کا وقت ہے، لیکن میں نے یہ چاہا کہ آج نئے سال کے آغاز سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، شاید کہ آپ کچھ منصوبہ بنا سکیں، اسے تحریری شکل دے کر اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ آئیے ہم نئے سال کے آغاز سے پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار کر لیں، شاید کہ نیت کے مطابق اللہ عز و جل ہمیں اگر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ العظیم اس عمل کے ثمرات ہمیں اللہ عز و جل دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ماہ محرم شریف کے حوالے سے کیا فرمان ہے قرآن مقدس کا۔
تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی. اب آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ان 4 مہینوں کا احترام کرنا، ان 4 مہینوں کے اندر اپنے آپ کو کیا چیز سے روکنا ہے، اس کے حوالے سے بھی قرآن مقدس میں رب نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جان پر ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو. یعنی اپنے آپ کو گناہوں کے اندر گرفتار نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جاؤ، اللہ کے ارشاد کے خلاف کوئی عمل نہ کرو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی عمل نہ کرو. اپنی جان پر ظلم کرنے سے ان 4 مہینوں میں بچو. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو پہلا مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی ماہ محرم الحرام، اور اسی طریقے سے اسلامی سال کے آخری 2 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج اور اس کے بعد محرم، یہ تینوں مہینے متصل ہیں. ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں. اور اسی کے ساتھ ماہ رجب المرجب، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. ان 3 مہینوں کے اندر عمومی طور پر بندے حج کے لیے جاتے ہیں، مسلمان حج کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور پھر حج سے انہی مہینوں کے اندر وہ لوٹ کر کے واپس اپنے گھر کی طرف آتے ہیں. تو ان مہینوں کو احترام والا، حرمت والا مہینہ قرار دیا. اور ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بندہ ماہ رمضان کی تیاری کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، اور اس کی آمد کے استقبال کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. خیر، تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ انہیں حرمت والا مہینہ کیوں کہا گیا، اور خاص طور پر محرم کو محرم الحرام کیوں کہا گیا. تو محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جنگ و قتال حرام ہے، اور حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دے دیا گیا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان مہینوں کی قدر کرو. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ماہ محرم سے جو ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی نئے سال کا، تو ہمیں کیا عزم اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے. پہلی نیت تو یہ کریں کہ اے میرے پروردگار، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے ان ماہ مبارک ہی میں نہیں، پوری زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکوں، اور پھر خود اپنے آپ کے دل میں یہ پختہ ارادہ بھی کریں کہ صرف زبان سے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کریں گے، بلکہ پوری جد و جہد کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ رب نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اسی کے ساتھ نماز 5 وقتہ کا ارادہ اور عزم مصمم کریں کہ 1 وقت کی نماز انشاءاللہ قضا نہیں کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے علمی گراف کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ کے پاس علم دین اور علم دنیا کتنا ہے. اپنے آپ کو علمی اعتبار سے آراستہ کرنے کے سلسلے میں عزم کریں. اسی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں عزم کریں. اسی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کے سلسلے میں عزم کریں کہ انشاءاللہ العظیم ہر مہینے یا 3 مہینے میں ایک قرآن مقدس ختم کروں گا. اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ پریشان حال مصیبت زدہ لوگوں کی میں مدد کروں گا. اسی کے ساتھ ساتھ اولاد کو بھی دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کروں گا. اسی کے ساتھ علم دنیا کے سلسلے میں بھی قدم بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور خاص طور پر اپنا تعلق اپنے رب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مقدس سے مضبوط تر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. اور یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ اگر تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے
کربلا کے میدان میں اتنی تکلیفوں کو سہ کر سب کچھ لٹانے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا تھا، یہ صرف اس توکل کا نتیجہ تھا جو ان کا اللہ عز و جل پر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ رب سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے جو ان کا گہرا تعلق تھا، اس تعلق کی بنیاد پر وہ جانتے تھے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، تو وہ جانتے تھے کہ میں بھی ایک دن اس دنیا سے کچھ کر جاؤں گا، لیکن اس سے اچھا کیا ہے کہ اس اللہ عز و جل کی راہ کے اندر جان دے کر ہمیشہ کی زندگی پا جاؤں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جذبہ، یہ جو ہے آپ کے دل کے اندر حوصلہ جو پیدا ہوا، یہ تعلق بالقرآن کی بنا پر، تعلق بالرسول کی بنیاد پر، اور تعلق باللہ کی بنیاد پر، اور فکر آخرت کی بنیاد پر۔ ہماری پوزیشن یہ کہ ہم چھوٹی سی قربانی اللہ کی رضا کے لیے دینے کو تیار نہیں، اور وہ اتنی بڑی قربانی دے گئے تو آپ نے کبھی اس کے اسباب کی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب اسباب تلاش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں عمل بالقرآن کی بنیاد پر ان کی زندگی سے نمایاں ہوئی۔ تو ہم ان ساری چیزوں کا عزم کریں، اور انہی عزم مصمم کے ساتھ خاص طور پر فحاشی کے سیلاب میں، بے حیائی کے سیلاب میں غرق ہونے سے بچنے اور ڈوبنے سے بچنے کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اپنی زندگی کو بہت اچھی طریقے سے اخلاق سے، علم سے، عمل سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ یہ سال ماضی کے سارے سالوں کے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور اس سال میں ہمارا تعلق باللہ اور تعلق بالرسول مضبوط ہو جائے۔ خاص طور پر میں کچھ عمل ہیں محرم کی پہلی شب سے لے کر عاشورے تک کے لیے، تو میں ان اعمال کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، ممکن ہو تو اسے بھی کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا گیا جو شخص محرم کی پہلی شب سے شب عاشورہ تک روزانہ بعد نماز عشاء کلمہ توحید 100 مرتبہ پڑھے، تو یہ پڑھنا اس کا گناہوں کو بخشوانے کے لیے بہت افضل ہے۔ اللہ عز و جل کلمہ توحید کے پڑھنے کی بنیاد پر انشاءاللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے جو شخص محرم کی پہلی رات سے شب عاشورہ تک عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو یہ دعا پڑھنا اس کے لیے افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد بما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا جو شخص بھی انشاءاللہ پڑھے گا تو اس کا یہ پڑھنا بہت افضل ہے، باعث برکت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یوم عاشورہ سے متعلق پھر عرض کیا جائے گا، لیکن جو ہے وہ ایک عمل بتا دوں، یوم عاشورہ کو کسی وقت باوضو ہو کر 70 ٹائمز 70 مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو اللہ عز و جل دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ مختصر سا پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے میں نے کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی ہم سب کوشش کریں گے، اور عزم کریں گے کہ آنے والا سال ہمیں دامن کو گناہوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کی توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور اسی کے ساتھ قرآن مقدس سے تعلق اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ضرور پیدا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی کو جس طریقے سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے، اور جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم ان لوگوں کے راستوں پر چلنے سے پرہیز کریں گے جن پر اللہ نے غضب نازل فرمایا اور جو گمراہ ہوئے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈل جائے، اور ہم اپنے رب کی بندگی کر کے اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا
इल्ला अल-बलागुल मुबीन। ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔